ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ بخار ہے۔ آج اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ بہت سارے معاملات ہمارے اندر اسی طرح پھنسے ہوتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑی کام کی بات ہے، پلے ڈال لیں۔ استاد محترم حکیم یاسین چاولہ صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرماتے تھے کہ استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جسم کے اندر تمام خطرناک امراض کے اندر، جس میں شوگر، گینگرین، گردوں کا فیل ہو جانا، جگر کا خراب ہو جانا، جتنے بھی خطرناک امراض ہیں ان کے اندر بخار چھپا ہوتا ہے۔ اگر معالج اس کو صحیح تشخیص کرنے کے بعد بخار کو چڑھا دے تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نوٹ کریں کہ جو ان امراض میں گھرے لوگ ہوتے، بار بار بخار ان کو کہیں نہ کہیں سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے، وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے، اور جو سمجھدار معالج ہوتا ہے وہ فوری طور پہ بخار کو چڑھا کے ان کو ان خطرناک امراض سے نکال لیتا ہے۔ اگر آپ بخار کو چڑھنے سے پہلے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کے کسی بھی کمزور حصے میں گھس کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی خطرناک مریض چل رہے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کھانسی شروع ہوئی، ساتھ بخار ہوا، بخار کو اتارنے کی دوا لے لی، بخار کو مکمل عروج پہ آنے سے پہلے کیا ہوا؟ پھر پھیپھڑوں کا مسئلہ شروع ہوا، آج تک سانس کی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ گردے اڑ گئے، آج تک گردوں کی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ لیور کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب گلاس پانی کا بھر جاتا ہے نا، تب وہ الٹنا شروع ہو جاتا ہے، تحریک خود بخود آگے کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بخار کو چڑھنے کا موقع لازمی دیا کریں۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح جسم کے اندر تمام خطرناک امراض کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بخار چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اتنی تیزی سے اتارنے کی کوشش نہ کریں۔ طب کے اندر جو اس کی تعریف ہے نا، وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر بتدریج یا دفعتاً حرارت غریزیہ کی کمی کا نام بخار ہے، اور امیون سسٹم جو ہے اس کے خلاف حرارت غریبیہ کو لانچ کر دیتا ہے، جسے آپ بخار کہتے ہیں۔ تو بخاروں کے اندر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ مختلف بخار مل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بلغمی بخار ہوتا ہے، کبھی سداوی بخار ہوتا ہے، اور کبھی صفراوی بخار ہوتا ہے۔ تو ان بخاروں کے اندر ہمیں مختلف علامات، مختلف نبضیں مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے اس سسٹم کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ جو بخار کو اتارنے کے لیے کوئی جرم کش اس طرح کے، یعنی کہ کوئی جرم کش ادویہ جو اس قسم کی ہوتی ہیں، یا بخار کو اتارنے والی دوائیاں ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی لیتے ہیں تو جسم کے اندر رک جاتا ہے۔ اور بخار تافن سے ہوتا ہے، دیکھا نا جی، خون کے اندر جوش ہو گیا یا کہیں تافن پڑا تو سڑان نکلتی ہے۔ تو بلغم جو ہے نا، وہ رطوبات جب متعفن ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بخار شروع ہو جاتا ہے، وہ کہیں بھی پڑی ہوتی ہیں، تو وہ بخار جسم کے اندر رک کے شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو بعض بخار آپ نے نوٹ کیے 4 دن کے بعد آ رہے ہوتے ہیں، وہ سوداوی بخار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک دن چھوڑ کے ایک دن بخار آ رہا ہوتا ہے، وہ صفراوی بخار ہوتے ہیں۔ اور جو بخار مستقل قائم رہتے ہیں ان کے اندر برودت اور بلغمی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بخار کے علاج کے اندر جب تک بلغم کا آخری قطرہ تک رہتا ہے، بخار نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے جو سارے معاملات ہیں ان کے اندر مزاج کو دیکھنا، اور اس کے بعد یہ دیکھنا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، خرابی کہاں آئی ہے، مقام تسکین کو تحریک دے کے جسم کے اندر حرارت کو پورا کرنا ہی اصول علاج ہے۔ اب جب وہ امراض بگڑتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں بخار کے اندر عمومی طور پہ یہ جو ہے نا پٹیاں کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جس طرح یہ برم دماغ ہے نا، پٹی کر دی، وہ تو دماغ کا اندر کا بخار ہے، تو اس ورم کی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی نبضیں دیکھیں تو موجی ہونی شروع ہو جاتی، اس میں پانی کی علامات مل رہے، جیسے دماغ کے اندر پانی چھلک رہا ہو، پانی پڑ رہا ہو۔ تو اسی طرح نمونیا پہ بھی غور کریں تو وہ بھی ایک بخار ہی ہے۔
اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یرکان بھی ایک بخار ہے، جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس کے اندر ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جاتی تو کیا ہوتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ گیا تو وہ بھی تو بخار ہے۔ تو خطرناک حالت تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ حرارت پہنچانی چاہیے۔ جس طرح برف ہے نا، جم جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے نا، اسی طرح وہ اس کا پانی ہے سائڈ سے ترشا شروع ہو جاتا ہے، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پگھلانا اصول علاج ہے۔ یا تو اس کو دھوپ میں رکھ دیں یا پانی میں ملا دیتے ہیں عمومی طور پہ حل کرنے کے لیے، دھوپ میں وہ یعنی کہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حرارت چاہیے اس کو، تو مریض کے اندر حرارت کو قائم کرنا چاہیے، حرارت گرانی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ اسی لیے جو پہلا اصول علاج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے بہترین کلیہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ کالی مرچیں لے لیں۔ کالی مرچ لینے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، 3 سے 4 کالی مرچیں لینی، اس کا پاؤڈر کرنا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے اس کو برش پہ لگانا ہے۔ برش لگانے کے بعد اس کے آپ نے دانت صاف کرنے، دانت صاف کریں آگے سے بھی اندر سے بھی، اور اسی طرح زبان نکال کے بھی زبان پہ بھی ہلکی ہلکی رگڑ دیں، اور اوپر آپ جو آپ کا تالو جسے ہم بولتے ہیں وہاں بھی صاف کریں۔ اس سے بالکل جھاگ پیدا ہو کے گندا لیس دار مواد شروع ہو جاتا ہے، خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ مواد کا اخراج ہوتا ہے تو کافی حد تک طبیعت یہیں پہ سنبھل جاتی ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر رکا ہوا گندا مواد، گلے کے اندر رکا ہوا مواد، ناک دماغ کے اندر رکا ہوا مواد عمومی طور پہ وہ کھینچ کے نیچے لے آتی، درد سر یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد گرم پانی کے اندر گرم پانی جو ہے نا کر کے اس کے 2 3 4 کالی مرچیں کوٹ کے طبیعت کے مطابق تھوڑی تھوڑی وقفے سے چائے کی چسکی کی طرح پلانا شروع کر دے۔ وہ جیسے جیسے اندر جاتی ہے وہاں کا مواد کھینچ کے لیتی آتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کسی بھی حصے میں رکا ہوا بخار جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہترین سسٹم ہے، بہترین طریقہ علاج ہے، اور ہم نے بے شمار مریضوں پہ یہ تجربہ بھی کیا ہے، اللہ نے انہیں صحت دی۔ اور اس کے بعد آپ نے اصول کے تحت اس مریض کا علاج کرنا ہے۔ اگر تو وہ اعصابی ہے اور اس کی حرارت ٹوٹ چکی ہے بہت حد تک، تو پھر اس کو آپ خشک گرم اور گرم خشک اغذیہ ادویہ کے اندر لا کے محرک شدید کے اندر رکھ کے آپ نے علاج کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور اگر قوتیں ٹوٹ چکی ہیں، کشمش، بھنے ہوئے چنے اور بادام خشک وغیرہ کھلائیں، اور اگر ساتھ میں غدود ناقلہ بند ہو رہے ہوں تو ساتھ میں پستہ وغیرہ استعمال کروائیں تاکہ وہ بھی کھلتے رہیں، پیشاب بھی آتا رہے، اور طبیعت کے اندر اگر مزید ہی حرارت کم ہو رہی تو ساتھ میں اخروٹ بھی شامل کر لیں کیونکہ وہ حرارت روکتا بھی ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو مقویات جو ہے نا میڈیسن فارم میں دینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھیں جب طبیعت کمزور ہو جاتی ہے نا تو علاج کے اندر جتنی آسانی ہو سکے طبیعت کے ساتھ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرض دشمن ہے، کمزوری بھی دشمن ہے۔ اب ایک طرف سے دیکھا جائے بے شک دوا معاونت کرتی، لیکن دوا بھی تو دشمن ہی بنے گی نا جی، کمزوری اتنی بڑھ چکی ہے۔ مقوی غذا کا سہارا لیا جائے، طبیعت کے اندر سپورٹ پیدا کی جائے، اس کے اندر ان چیزوں کو کم کیا جائے، لہٰذا مقوی اغذیہ کا استعمال کیا جائے، بکرے کا گوشت دے، بھنا ہوا گوشت عمومی طور پہ ہم دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب دماغ کے اندر ورمی شدت ہو جائے یا سوزشی شدت ہو جائے، ایسے مریض کے علاج کے اندر 3 باتیں ذہن میں رکھنی۔ پہلی بات کیا ہوتی، اس کو نزلہ زکام لازمی ہوگا، اس کو نہیں روکنا، کیونکہ دماغ کا مواد جو ہے وہ بذریعہ رطوبات یہیں سے خارج ہونا ہے۔ اگر آپ نے روک دیا تو اس کو یا تو موتیا آ جائے گا، یا مستقل وہ درد سر کا شائیں شائیں اس کی خشکی نہیں جائے گی، نظر اس کی کمزور ہو جائے گی، یا اس کو موتیا آ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ اس کو، یا مستقل درد سر کا مریض ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس کے جسم کے اندر خارش پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہ خارش روک دی، وہ جب تک جوش ختم نہیں ہوگا چلتی رہے گی، خود بخود ختم ہو جاتی ہے، نزلہ بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے اندر آپ نے کالے موتیے کا یا کسی بھی موتیے کا علاج کرنا ہو، اس کو آپ نزلہ پیدا کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اس کے اندر تیسری صورت یہ ہے کہ بخار اگر نہیں چڑھائیں گے تو وہ مریض نہیں بچے گا،
اس کا کوئی نہ کوئی وائٹل آرگن لگا جائے گا۔ اسی لیے یہ سارے معاملات مد نظر رکھے آپ نے اصول کے تحت علاج کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر تو مریض بلغمی ہے تو صرف دار چینی دینی ہے، اگر تو مریض سوداوی ہے تو صرف سونٹھ دینی ہے، اور اگر صفراوی ہے تو بے شک ساتھ آپ چھوٹی الائچی اور سونٹھ دے دیں۔ انشاءاللہ اسی سے بخار اتر جاتے ہیں۔ کالی مرچ کا کعوہ دیتے رہے، انشاءاللہ آپ کے مریض اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔